میاں جاوید لطیف صاحب 3.5 سال کی بھڑاس نکالنے کے لیے مزید ابھی آپ نے کتنی شیخ رشید ٹائپ گرفتاریاں کرنی ہیں؟ اور دیکھیں کامران 3.5 سال کی بھڑاس نہیں نکل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہم نے معاف کیا، مگر جو قوم ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ معاف نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. سر وہ مجھے تو 5 بالکل نہ ملائیں کردار اس جو سارے ہیں اس میں، وہ آپ کا ہی کام ہے، 2017 آپ والے سزا جزا رکھیں اپنے ہاتھ میں. سر بالکل ٹھیک ہے. چلے میں کیونکہ آپ کی خوشامد بڑی کرنی پڑتی ہے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں. نہیں میری خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے سر. خوشی سے کرتا میری ہے، خوشامد کوئی نہیں کرتا. میری خوشامد کوئی نہیں کرتا ادھر. اچھا ویسے اور آپ بڑے خوشامد آج اچھی چیز نہیں خوبصورت ہے، لگ رہے ہیں سننے والا بھی. اور آپ کا چلے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا سر اسی ٹائم میں. اب میں ذرا عامر صاحب کے پاس جاؤں. میاں صاحب اچھا نہیں لیکن میری بات سنیں. فرمائیں ٹائم ختم ہو گیا آپ کا ان چکروں میں. کہ یہ قوم کسی طور پر بھی جو معیشت کا انہوں نے بیڑا گرک کیا، جو اخلاقیات کا کیا، اس ملک کے قوم ان کو معاف نہیں کریں گے. اگلے دنوں میں یہ کٹہرے میں آئیں گے. ٹیل می سمتھنگ نیو. عامر الیاس رانا صاحب، اس سے پہلے کہ ملیکہ صاحبہ کے پاس جاؤں، وہ کہہ رہی سسٹم بے نقاب کر رہے ہیں، جس میں مجھے بہت زیادہ ہسٹری بتانی پڑی. کون سا سسٹم بے نقاب کر رہے ہیں جس سسٹم کا یہ حصہ تھے؟ یہ چاہتے ہیں، سمپل سی بات ہے کہ دوبارہ وہی سسٹم ان کو ملے جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کہی کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ پولیٹیکل لوگوں سے کیوں نہیں بات کرتے. انہوں نے پورا زور لگایا سزائیں مل جاتی بہت اچھا تھا. زرداری صاحب کو ملتی، نواز شریف کو ملتی، بری ہو گئی ان کی بیٹی، اور سب کیس چلتے رہے. مطلب ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ کیس چلائیں، فائنل کر لیں اور سزا ہو جائے، بس ٹھیک بات ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو شکل اچھی لگے نہ لگے. پارلیمنٹ کا سسٹم، ملیکہ بخاری صاحبہ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے لوگوں سے ہی چلتا ہے نا. پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ چاہے آپ آؤٹ سائڈ ہو جائیں ریزائن کر کے یا آپ وہاں بیٹھ کے بات کریں، آپ کو انہی لوگوں سے بات کرنی چاہیے. جب تک یہ بات نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا دوں ان کو سسٹم میں کچھ نہیں ملے گا. بہت دیر کر چکے ہیں، صوبائی اسمبلیاں توڑ کے ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ بہت دور چلے گئے. جی آپ بہت دور چلے گئے. ملیکہ صاحبہ بتائیے کس طرح واپس آئیں گے؟ واپسی کیسے ہوگی؟ کامران شاہد صاحب، ہمیں کوئی بے ساکی نہیں چاہیے. ہمیں شفاف انتخابات چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی خواہشات کے عین مطابق اور آئینی تقاضوں کے عین مطابق پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کا عمل آگے بڑھے، اور پاکستان کی عوام طاقت کا محور ہوتے ہوئے، طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہوئے، اس ملک کے حاکم ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ ان کا رہبر، ان کا لیڈر، ان کا وزیر اعظم، ان کے عوامی نمائندے کون ہوں گے. ہمارا یہ صرف آئینی تقاضا ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور اس آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جمہوریت کے بہت بڑے علمبردار جو ہیں وہ اس آئینی تقاضے سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے پاکستان کے مایہ ناز لیڈر عمران خان نے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے ٹیبل کے اوپر. دیکھیے ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے سیاسی روش کو ختم کرنا پڑتا ہے. اس قسم کے غداری کے مقدمات کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے آپ کو اس بات کو قابل قبول کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، اس کے اندر کچھ تقاضے ہیں، پاکستان کی اسمبلیوں کی تحلیل کا عمل آگے بڑھا ہے. آپ الیکشن کی تاریخ دیجئے. احتساب کے بینر کے اندر انہوں نے پارلیمان کے اندر پوری سیاست کی. میں خود پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف تھی. ان سے جب کہا کہ عوام الناس کے لیے قانون سازی کیجئے، فیٹف کے لیے قانون سازی کیجئے، انہوں نے کہا کہ نیب کی ترامیم کو جو انہوں نے اب کروا لی، 1100 ارب کی کرپشن کو سے بریس جمع ہونے کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے اندر کے لیے 10 سال میں کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک. 10 سال میں انہوں نے صرف یہ کیا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہنستے رہے. میں اپنا بیانیہ تقویت سے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیان کروں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندہ ہوں. میں نے اپنا بیانیہ فیکٹس کے ساتھ، تقویت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس ٹاک شو میں پیش کرنا ہے، جس کے حسن حاصل. ملکہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ چاہ رہی فوری الیکشن ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، طاقت کا محور سامنے ہے. جی عامر صاحب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں الیکشن؟ اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر کبھی کاش یہ لوگ شرط نہ رکھتے کہ پہلے تاریخ دو پھر بات کریں گے تو بہت کچھ ہو جاتا. لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ عدالتوں نے 3 سال ان لوگوں کو بھی دیے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ آئین بھی جا کے بدل سکتے ہیں آپ. اور آرٹیکل 254
بار بار ملائکہ بخاری صاحبہ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں کیسے یوز ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ وہی لگتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا میاں جعفر لطیف صاحب آپ کو تو مجھے لگتا ہے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نہ آپ پہ کوئی اثر ہو رہا ہے, نہ آپ کو, مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخری 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. مجھے فاطمہ جناح سے سٹوری شروع کر دیجیے گا پلیز, کہ ابھی آپ اور نے نہ اس سے شروع کیجیے گا, کوئی مجھے یہ بتائے بھائی آپ کو ہم کیا بتائیں, آپ ہمیں کی بتائیں. طرف سے ہرجانے کے دعوے کی, ہاں جی آپ یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف نے ہرجانے کا دعویٰ عمران خان پہ نہیں کیا تھا؟ 8 سال ہو گئے اس پہ سٹے تاریخیں پہ تاریخیں لے جا رہا ہے. مطلب ایک بندہ جھوٹا ہے اور جھوٹ ڈھٹائی سے بولتا ہے, اس کے نمائندوں کو بھی آپ سن لیں اسی طرح بولتے ہیں. چلے جی خیر, نمائندوں کی بات چھوڑے, ہر بندے کا اپنا کنڈکٹ ہے, اور اب عمران خان کا کہنا نہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے, نہ ان کا ان پہ اپلائی ہوتا ہے, اور آپ کا کسی اور پہ ہوتا ہے. لیکن جناب یہ صورتحال ہے ملک کی,